أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن کا، او الخوف یا خوف کا، اذاعوا به، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ، اور اگر وہ اس کو لوٹاتے، الی الرسول، رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف، اولی الامر، صاحب امر، صاحب معاملہ، صاحب اختیار لوگوں کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس کو وہ لوگ ضرور جان لیتے جو اس میں سے اس کا اصل مطلب نکالنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کی پیروی کرتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے ہی۔ امن کی خبر مطلب مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، دشمن کا لشکر واپس چلا گیا ہے، ایسی خبر سن کے مسلمان بے فکر ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں اور تیاری روک دیں، ختم کر دیں۔ خوف کی خبر جس طرح کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، یا بہت بڑی تعداد میں کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں، ایسی خبر کی وجہ سے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ تو اس طرح کی افواہیں سن کر اور پھر اس کو آگے سے آگے چلا دینے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا اور روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرایا، جنگی دستے جنگوں کے لیے بھیجتے رہتے، کبھی کہیں کبھی کہیں، کوئی نہ کوئی مارکا جاری رہتا، مشن پہ لوگ جاتے۔ تو اس طرح کی افواہیں مدینے میں اکثر پہنچتی رہتی تھی، تو منافق اور منافقوں کے ساتھ ساتھ بے احتیاط قسم کے مسلمان وہ جب اس طرح کی خبر سنتے تو بجائے اس کے کہ وہ خبر سن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں یا مسلمانوں کے جو صاحب معاملہ لوگ ہیں ان تک وہ خبر پہنچائیں، ذمہ دار لوگوں تک پہنچانے کی بجائے اس کی وہ تشہیر شروع کر دیتے کہ ایسے ہو گیا ہے، ایسے ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مذمت کی ہے کہ بلا تحقیق خبر کو اس طرح پھیلا دینا اور اڑا دینا یہ بالکل غلط کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ، یا مسلمانوں کے جو امراء ہیں ان کو بتاؤ، صاحب معاملہ، صاحب اختیار، ذمہ دار جو لوگ ہیں انہیں خبر دو، پھر وہ اس خبر کی تحقیق کریں گے کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا نہیں، اور اگر خبر سچی ہے تو پھر کیا اس کو پھیلانا ابھی مناسب ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے اور وہ اس کو آگے نشر کریں گے۔ سنی سنائی بات تو آگے پھیلا دینا ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا جھوٹ ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ تو سنی سنائی بات کو تحقیق کے بغیر آگے نہیں کرنا، اور ذمہ دار بندے تک خبر پہنچانی ہے، اور پھر ذمہ دار لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کی اشاعت کرنی چاہیے یا نہیں۔ قابل اشاعت ہوگی تو اسے نشر کریں گے، قابل اشاعت نہیں ہوگی تو اسے نشر نہیں کریں گے۔
وگرنہ بے احتیاطی کے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں، بالخصوص جنگی حالات میں۔ جب جنگ کے حالات ہوں تو اس وقت مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کا کہیں پر کسی یعنی کہ میدان میں نقصان بھی ہو رہا ہے کسی مورچے پر، کسی سیکٹر پر، تو اس کو چھپایا جائے۔ وہ نقصان بتانے سے کیا ہوگا کہ دوسروں کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے، مورال ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو مورال کو اپ رکھنے کے لیے، حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے اس طرح کی نقصان والی خبریں وہ چھپائی جائیں، اور جو فتح و نصرت کی اور کامیابی کی خبریں ہیں وہ سنائی جائیں، تاکہ جوش و جذبہ بلند ہو، حوصلے بلند ہوں، اور وہ پورے عزم کے ساتھ اور پوری تیاری اور جذبے کے ساتھ وہ مقابلہ کریں۔ تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے خبروں کو پھیلانے کا، یہ بھی بالکل جنگ کی طرح ہی ہے۔ خبروں کا محاذ یہ بھی جنگ کا ایک زبردست محاذ ہے۔ یہ جو خبروں کی اشاعت ہوتی ہے یہ بھی ایک جنگ ہے پوری، میڈیا وار۔ ہمارے ہاں تو آج کل یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ کسی کو کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے وہ اس کو اڑانے کی کرتا ہے۔ پہلے یہ الیکٹرانک میڈیا والے تھے، پرنٹ میڈیا والے، وہ کم نہیں تھے۔ اب رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے نکال دی۔ جس کے پاس جو خبر آتی ہے سچی یا جھوٹی، بس پھیلانا شروع، آگے سے آگے، آگے سے آگے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش نہیں۔ بس اوقات جو درست خبریں ہوتی ہیں وہ بھی آگے پھیلانا نقصان دہ ہوتی ہیں، اس کا فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی نیوز چینلز ہیں اور جتنا بھی میڈیا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا، اس کے اوپر گورنمنٹ کا سخت قسم کا چیک ہونا چاہیے، اور کوئی بھی خبر جو ہے وہ فلٹریشن کے بغیر باہر نہ نکلے۔ پہلے وہ جو ذمہ داران لوگ ہیں، جو ایک میڈیا سیل مسلمان حکومت کا قائم ہو، کوئی بھی خبر کسی بھی میڈیا والوں کو پہنچتی ہے، وہ اس کو فی الفور نشر کر کے اپنی ریٹنگ بڑھانے کی بجائے پہلے ادھر پیش کریں، اگر وہ ادھر سے اجازت ملتی ہے تو اس خبر کو نشر کیا جائے۔ یہ ایک اصول اور قاعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میڈیا کا اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ ان پر لازم تو یہ تھا، انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو خبر ان تک پہنچی ہے وہ رسول کو بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صاحب اختیار، صاحب معاملہ جو لوگ ہیں، اولی الامر جو ہیں، ان تک بات کو پہنچائیں۔ پھر وہ اس کا انالیسس کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، حساب کتاب لگائیں گے کہ آیا اس خبر کو باہر نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے، اس کے مطابق پھر آگے کام چلے گا۔ اور اگر ان کی اجازت کے بغیر یوں ہی خبر کو نشر کر دیا جائے، اس کے کئی ایک نقصانات سامنے آ سکتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے مگر تھوڑے ہی۔ یعنی ہر وقت احکام تربیت اگر نہ پہنچتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وہی تمہاری اگر تربیت نہ ہوتی رہے تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑو، ہدایت پر نہ ہی قائم رہو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی تمہارے لیے ہدایت دیتا ہے، رہنمائی تمہیں دیتا ہے، اس کی گائیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی ڈکٹیشن کے مطابق تم زندگی گزارتے ہو تو شیطان سے بچے ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو تم نے چھوڑا تو پھر شیطان کے پیچھے چل پڑو گے، راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرج المؤمنین، فقاتل فی سبیل اللہ، پس آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجئے، لا تکلف الا نفسک، آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے مگر اپنے آپ کے ہی،
یعنی آپ کو آپ کی ذات کے سوا اور کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی. وحرج المؤمنین، اور مومنوں کو رغبت دلائیں، مومنوں کو بھی جہاد پر ابھاریے. عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف بأس الذین کفروا، کافروں کی لڑائی کو روک دے. واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی والا ہے. واشد تنکیلا، اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی اور اس کے بعد پھر منافقین کی سرگرمیوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو خبردار کیا کہ ان معاملات میں کسی قسم کی تمہیں کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو تحقیق کے بغیر آگے نہ پھیلاؤ اور خود ہی اس کو نشر کرنا نہ شروع کر دو، بلکہ جو صاحب اختیار صاحب معاملہ لوگ ہیں ان تک بات پہنچاؤ. وہ مناسب ہوگا تو اس کو نشر کریں گے، وگرنہ اس کو روک دیں گے. اور پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے کہ جہاد کرنا آپ پر فرض ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود جہاد کے لیے نکلیں. ہاں، دوسرے مومنوں کو بھی ترغیب دیں. آپ اپنے مکلف ہیں، آپ کو آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کو آپ کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے، باقیوں کے بارے میں نہیں. باقیوں کو آپ صرف ترغیب دے سکتے ہیں، انہیں تحریر دیں، انہیں ابھاریں. کوئی تیار ہوتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر نکلیں. براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو اسحاق نے پوچھا کہ جو شخص مشرکوں پر حملہ کرتا ہے، اکیلا آدمی مشرکوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اللہ کے راستے میں قتال کر، تجھے تیری ذات کے علاوہ اور کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی. یعنی آپ کو آپ کی ذات کا ہی مکلف ٹھہرایا گیا ہے. آپ کو حکم ہے قتال کرنے کا، آپ قتال کرو. کوئی ساتھ آتا ہے تب بھی، نہیں آتا تب بھی. تو ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اکیلا مسلمان آدمی کافروں کی صفوں میں گھس کر ان سے مقابلہ کرے تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ہم انصاریوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. ہم نے جب دیکھا کہ غنائم بہت زیادہ ہیں، غنیمتوں کے اموال زیادہ آنے لگ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان و عظمت اور شوکت عطا کر دی ہے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جہاد بہت ہو چکا، اب ہم کچھ دیر اپنے گھروں میں رک لیں، تھوڑا سا ویل آف ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر یہ آیت نازل کی لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یعنی جہاد کو چھوڑنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. جہاد کے لیے خرچ نہ کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرو، جہاد کرو، ہلاکت سے پھر بچو گے. دشمن کے اندر گھس کے اس کو مارنا، فدائی حملہ جس کو بولتے ہیں، فدائی حملہ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے. عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف بأس الذین کفروا، ان لوگوں کی لڑائی کو روک دے جنہوں نے کفر کیا. یعنی جب آپ جہاد و قتال کے لیے خود نکلیں گے، مومنوں کو ابھاریں گے، تو کافر ویسے ہی دبک کے رہ جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کا روگ رکھا ہے کافروں کے دلوں میں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، کافروں کے شرک کرنے کی وجہ سے ہم ان کے دلوں میں روگ ڈال دیں. اور یہودیوں کے بارے میں کہا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تم ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی زیادہ دہشت ناک ہو. وہ اللہ سے اتنی دہشت نہیں کھاتے، اتنا نہیں ڈرتے
جتنا ڈر تمہارا ان کے دلوں کے اندر ہے. یعنی مومنوں کا ڈر اللہ کے ڈر کی نسبت بھی زیادہ ہے یہودیوں کے دلوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان رکھی. عسى الله يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس تیاری کی وجہ سے، تمہارے جہاد کے لیے نکلنے کی وجہ سے کافروں کی لڑائی کو روک دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ بڑا سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے اور بہت سخت ہے سزا دینے میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان قریب کافروں کا زور ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو جائے گا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. اور جو کوئی اچھی سفارش کرے یکن له نصیب منها، تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا. کفل بوجھ، حصہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر نگہبان ہے. پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں، آپ اپنے آپ کے مکلف ہیں، باقیوں کے آپ مکلف نہیں ہیں. ہاں حرج المؤمنین، مومنوں کو آپ ترغیب دیں جہاد کے لیے. تو آپ مومنوں کو جہاد کے لیے ترغیب دیں گے تو اس پر آپ کو اجر ملے گا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها، جو اچھی سفارش کرے گا، اچھی بات کی طرف رہنمائی کرے گا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. تو آپ کی ترغیب اور تحریض پر اگر مومن جہاد کے لیے جاتے ہیں تو مومن جو جہاد کریں گے آپ کی ترغیب کی وجہ سے، تو آپ کو بھی اس کا حصہ یعنی اس میں سے اجر ملے گا. جتنا جہاد وہ کریں گے وہ اجر کمائیں گے، ویسا ہی اجر آپ کو بھی دیا جائے گا. یعنی شفاعت حسنہ سے مراد یہاں پر جہاد کی ترغیب ہے، اور شفاعت سیئہ بری سفارش سے مراد یہاں پر جہاد سے روکنا ہے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم بھی ہے صحیح بخاری میں، اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا. یعنی ایک دوسرے کی اچھے کام کے لیے سفارش کرو. تمہاری سفارش کی وجہ سے اگر کسی کا کوئی بھلا ہو جاتا ہے تو اس کا تمہیں بھی اجر ملے گا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم زندگی کی دعا دیے جاؤ، تم زندگی کی دعا دیے جاؤ، سلامتی کی دعا دیے جاؤ، بِتَحِيَّةٍ کوئی بھی سلامتی کی دعا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اسی طرح ہی کی دعا واپس لوٹا دو، یا یعنی جواب میں وہی کہہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے، پورا حساب لینے والا ہے. یہ جہاد کے حکم کے بعد اب صلح کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر کوئی صلح کی پیشکش کرتا ہے تو پھر جواباً تم بھی اس کو صلح کی پیشکش کو قبول کر لو، یا ویسی ہی شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ صلح کر لو. جنگ ختم کرنے اور صلح کرنے کی جو پیشکش ہے اس کو ٹھکراؤ نہیں بلکہ قبول کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ سلامتی یعنی جنگ روکنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائیں اور اللہ پر توکل کریں. اس آیت کا ایک دوسرا مصداق بھی ہے کہ جہاد کے سفر کے دوران کوئی شخص اگر اطاعت کے اظہار کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے اظہار کے لیے کوئی سلام کہے تمہیں، تو سلام کا جواب سلام کے ساتھ دو. یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، ہمیں ڈر کے تمہیں سلام کیا ہے اور اس کو پھڑکا دیا جائے. ایسا کام نہ کرو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تمہیں سلام کہتا ہے اسے تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو.
دنیاوی مال چاہنے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک واقعہ بھی ہے اس حوالے سے کہ وہ لوگ گئے، بکریوں کا ریوڑ ایک بندہ چلا رہا تھا، اس نے سلام کہا، یہ صحابہ کرام کی جماعت جو جنگ کے لیے جا رہی تھی، انہوں نے کہا اچھا ہمیں دیکھ کر اب سلام کہتا ہے کافر، پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، بکریوں کا ریوڑ جو تھا اس کا وہ لوٹ لیا۔ لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، جو سلام کہتا ہے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، ہاں اس نے امن کے لیے، امن چاہنے کے لیے تمہیں سلام کہا ہے تو تم جواب میں اس کو بھی سلام کہو، یعنی اپنی طرف سے امان دے دو، سلامتی دے دو۔ اچھا، اس کا ایک اور معنی جو اسی آیت سے ہی واضح ہے، تیسرا معنی وہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی زندگی کی دعا دے، سلامتی کی دعا، یعنی السلام علیکم کہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب دو، اور ردوها، یا ویسا ہی جواب اس کو دو۔ مثلا کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم اس سے بہتر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو تم بھی ویسا ہی اس کو جواب دے دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ وہ مغفرتہ ورضوانہ اور پتہ نہیں کیا کیا ساتھ جوڑتے رہتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے اپنی ہی بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں۔ وہ چنے بیچنے والا تھا ہمارے محلے میں، اسکول ماسٹر تھا، شام کو وہ چنے وہ بیچتا تھا، مرچ مسالے والے کرارے چنے۔ اس کو کوئی سلام کرتا تو وہ بڑا لمبا چوڑا جواب دیتا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ وجنت حلالہ ودوزخ حرام، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ثابت نہیں ہے۔ وبرکاتہ تک بس، اس سے آگے سب غلط۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جس طرح اس نے تمہیں سلام کہا ہے اس سے بہتر اس کو جواب دو یا ویسا ہی دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا پورا ہمیشہ سے ہی حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، یقیناً وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف۔ لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ فمن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ برحق اور سچے ہیں، اور قیامت میں بھی یقیناً قائم ہونا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کا حساب کتاب جو ہے اعمال وہ تمہارے سامنے آ جائے۔